بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات، ڈر بھی امید بھی، یہ صرف ایک رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ نام لکھ دیے جاتے ہیں، کچھ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں درود شریف پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے۔ اور اسی مہینے کی 15ویں رات ایک ایسی رات ہے جس کے راز ہر کوئی نہیں جانتا۔ اسد ہمیشہ ہنستا کھیلتا تھا، زندگی کو بہت ہلکا لیتا تھا، دوستوں میں بیٹھا ہوتا، باتیں کر رہا ہوتا، کہکے لگا رہا ہوتا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، گھر کا ماحول لمحوں میں بدل جاتا ہے۔ ماں کی آواز لرز رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ماں کا ایک بہت قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ فوتگی سے واپسی پر ماں روتے روتے کہتی ہے، بیٹا پرسوں شب بارات ہے اور وہ اس سے پہلے چلا گیا۔ نوجوان چونک جاتا ہے، دل میں عجیب سا خوف اترتا ہے۔ ماں کی زبان سے پھر ایک جملہ نکلتا ہے، لگتا ہے اس کا نام پچھلی شب بارات میں لکھ دیا گیا تھا۔ یہ جملہ نوجوان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، اور پھر یہ ہر سال لکھنے کا کیا مطلب؟ یہ شب بارات آخر ہے کیا؟ اسی تجسس کے ساتھ وہ مغرب کے بعد مسجد چلا جاتا ہے۔ نماز ہوتی ہے، لوگ آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں، مسجد میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ وہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ادب سے کہتا ہے، حضرت پرسوں شب بارات ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس رات دل سے عبادت کروں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو عبادت میں بھی لذت آتی ہے۔ امام صاحب مسکرا کر کہتے ہیں، بیٹا یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ پھر امام صاحب کی آواز گہری ہو جاتی ہے اور شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور فجر تک یہ منادی ہوتی رہتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت میں گھرا ہوا کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں؟ امام صاحب کہتے ہیں، اسی رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے معاملات اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے، مگر اس رات اس کا ظہور ہوتا ہے۔ نوجوان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ امام صاحب نرمی سے کہتے ہیں، اللہ اس رات رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ شرک، ظلم، جادو، فحاشی اور دلوں کا کینہ رکھنے والے انسان کو اس رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں، یہ رات سونے کی نہیں، جاگنے کی رات ہے۔ قرآن کھولو، درود شریف پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اہل علم وہ بتاتے ہیں کہ اہل دل اس رات 6 نفل ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نفل بھلائی کے لیے اور لمبی عمر کے لیے، پھر 2 رکعت نفل
بلاؤں اور آزمائشوں سے حفاظت کے لیے، اور 2 رکعت نفل مخلوق کی محتاجی سے بچنے کے لیے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعائے شعبان کے الفاظ میں مغفرت، رحمت اور حسن خاتمہ مانگا جاتا ہے۔ یہ باتیں نوجوان کے دل میں اتر چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا، مسجد کے ستون کو ہاتھ لگایا اور ایک لمبی سانس لی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اب اس کے سوال نہیں رہے تھے۔ اب اس کے دل میں خوف نہیں، سمجھ اور سکون تھا۔ وہ خود سے کہتا ہے، اگر واقعی یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں تو میں اسے غفلت میں نہیں گزاروں گا۔ اس دفعہ کی شب بارات میں خشوع اور خضوع کے ساتھ مناؤں گا۔ گھر آ کر وہ ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ماں کی آنکھیں اب بھی نم ہوتی ہیں مگر دل مطمئن۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے، امی اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، شب بارات ڈر کی نہیں، اللہ کی رحمت پر یقین کی رات ہے۔ ماں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پھر وہ رات آ جاتی ہے، گھر میں خاموشی ہوتی ہے، فضا میں سکون ہوتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، قرآن کھولتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، وہ 6 نفل ادا کرتا ہے۔ ہر سجدے میں دل جھکتا جاتا ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آخر میں دعائے نصف شعبان خاموشی کے ساتھ اسکرین پر لکھی جاتی ہے۔ کوئی آواز نہیں ہوتی، جو پڑھنا چاہے وہ خود پڑھ لیتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا ہوتی ہے، یا اللہ اگر اس سال میرا نام محرومیوں میں ہے تو اپنی رحمت سے بدل دے۔ شب بارات کسی کے لیے فیصلے کی رات ہوتی ہے اور کسی کے لیے فیصلہ بدلنے کی رات۔ یہ رات صرف ایک تاریخ نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندے کی طرف رحمت بھری نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک اس رات کے صدقے ہم سب کی بھی بخشش فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہم پر خصوصاً اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور ہماری زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ نیچے دعائے شعبان ہے، ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔